اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل بیت کی دربار یزید سے واپسی۔ میدان کربلا کی داستان صرف خون اور تلوار نہیں، یہ صبر، غیرت، عظمت اور صداقت کی وہ صدا ہے جو کربلا کے ریگزار سے اٹھی اور شام میں یزید کے ظالم دربار تک گونجتی گئی۔ جب یزید کے تخت پر لرزہ طاری ہوا اور حضرت زینب اور حضرت زین العابدین کی آواز نے ظلم کے تاج کو ہلا دیا، تب شروع ہوا قافلہ مظلومین کا سفر واپسی مدینہ کی جانب۔ مگر کربلا کی خاک سے گزر کر آئیے جانتے ہیں اہل بیت کا وہ عظیم سفر جو کربلا سے شام گیا اور پھر شام سے کربلا واپس آیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اہل بیت کو کوفہ اور پھر شام دمشق دربار یزید میں قید کر دیا گیا۔ حضرت زینب علیہ السلام نے دربار یزید میں ایک خطبہ دیا، لوگوں کو اپنا تعارف کرایا، کربلا کے واقعات کے بارے میں بتایا، لوگوں پر حقیقت عیاں ہوئی۔ عوام کی اکثریت اس ثانیہ سے ناواقف تھی، وہ یزیدی پروپیگنڈا کو درست سمجھ رہے تھے کہ قیدی باغی ہیں، مگر جب عوام کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ اولاد نبی ہیں تو انہوں نے یزید کو ملامت کی، لعنتیں بھیجی اور شامیوں کی ایک بڑی تعداد یزید کے خلاف ہو گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ یزید نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے دانتوں پر چھڑی ماری تو حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا، ظالم چھڑی ہٹا، میں نے خود دیکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے۔ حضرت ابو برزہ اتنا روئے کہ آپ کا جسم مبارک کانپنا شروع ہو گیا۔ جب یزید کو محسوس ہوا کہ اب اہل بیت کو مزید قید میں رکھنا کسی خطرے سے خالی نہیں ہے، کہیں عوام میرا گریبان نہ پکڑ لیں، تو اس نے اہل بیت کو مدینہ واپس بھیجنے پر آمادگی کا اظہار کیا اور ظاہری ندامت کا بھی اظہار کیا۔ اس وقت حضرت امام زین العابدین نے بڑی جرأت سے کچھ مطالبات رکھے۔ امام نے فرمایا کہ ہمارے شہداء کے کٹے ہوئے سر مبارک ہمیں واپس کیے جائیں تاکہ انہیں کربلا لے جا کر دفن کیا جائے۔ ہمارے جد کی نشانیاں ہمیں واپس کی جائیں جو کربلا میں لوٹ لی گئی تھیں۔ قاتلین حسین کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ تو یزید نے پوچھا کہ کس نے قتل کیا ہے حسین کو؟ سب سے پہلے نام خولی کا لیا گیا۔ خولی نے کہا، میں نے قتل نہیں کیا، یہ سنان بن انس نے قتل کیا ہے۔ سنان نے کہا، میں نے قتل نہیں کیا، یہ تو شمر بن جوشن نے قتل کیا ہے۔ شمر بن جوشن نے کہا، میں نے قتل نہیں کیا، میرا کون سا حسین نے کچھ بگاڑا تھا، قتل اس نے کیا ہے جس کی حکومت کو خطرہ تھا، لہٰذا قتل تم نے کیا ہے یزید۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جمعے کا خطبہ جامع مسجد دمشق میں مجھے دینے کی اجازت دی جائے۔ یزید نے اجازت دے دی۔ آپ نے جامع مسجد دمشق میں خطبہ دیا، یزید بھی وہاں پر موجود تھا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، ہمیں 6 ایسی خصوصیات دی گئی ہیں اور 7 ایسی فضیلتیں عطا کی گئی ہیں جو کسی اور کو حاصل نہیں ہیں۔ ہمیں علم، بردباری، سخاوت، فصاحت، شجاعت اور مومنوں کے دلوں میں محبت عطا کی گئی ہے، اور ہمیں یہ فضیلت حاصل ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں۔ ہم وہ گھرانہ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے رجس، ناپاکی کو ہم سے دور کیا ہے اور ہمیں پاکیزہ اور مطہر بنایا ہے۔ ہم رسول اللہ کے سب سے قریبی رشتہ دار ہیں، صدیق اکبر ہمارے ہیں، شہداء ہمارے ہیں، ہم ہی میں امام مہدی ہیں، ہم اہل بیت رسالت ہیں، ہمارے پاس وحی اتری ہے اور ہمارے پاس آسمانی علم ہے۔ اے لوگو، جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، اور جو نہیں پہچانتا میں اسے اپنا تعارف کراتا ہوں۔ میں علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جسے نہر فرات کے کنارے ظلم کے ساتھ ذبح کیا گیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جسے پیاسا شہید کیا گیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کا جسم بے گور و کفن رہا اور جسے دشمنوں نے ناحق قتل کیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جسے ننگی تلواروں، تیزوں اور تیر اندازوں کے نرخے میں قتل کیا گیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کے جسم کو زمین پر گھسیٹا گیا اور جس کے سر کو نیزے پر بلند کیا گیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کے خیموں کو آگ لگائی گئی اور جن کے اہل بیت کو قید کر کے شہر بہ شہر پھرایا گیا۔
اے لوگو، ہمیں بیت نبوت، مدن الرسالت، ملاقات الملائکہ اور محل الوحی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ہم ہی اصل دین ہیں، ہم ہی روشن چراغ ہیں، ہم ہی دین کا ستون ہیں، ہم ہی شریعت محمدی کے محافظ ہیں۔ اے لوگو، کیا تم میں سے کوئی ہے جو یہ کہہ سکے کہ وہ ہم سے افضل ہے؟ کیا یزید جو شراب پیتا ہے، لہو لب میں مشغول ہے اور معیشت کا عادی ہے، وہ خلافت کا اہل ہے؟ تم نے ہمیں قیدی بنایا، ہمیں قتل کیا، ہمارے بچوں کو یتیم کیا، اور اب چاہتے ہو کہ ہم خاموش رہیں؟ ہرگز نہیں، ہم وہ ہیں جنہیں اللہ نے عزت بخشی ہے، اور تم وہ ہو جن پر لعنت واجب ہے۔ یہ خطبہ فصاحت، بلاغت، شجاعت اور سچائی کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ امام زین العابدین نے اس وقت وہ حق بات کہی جو پوری سلطنت ظلم کی علامت بنی ہوئی تھی۔ لوگوں نے زور و قطار رونا شروع کر دیا۔ آپ نے واقعہ کربلا حرف بحرف وہاں پر بیان کیا۔ حضرت زین العابدین نے نہایت وقار اور حق کے ساتھ وہ چیزیں واپس طلب کیں جو کربلا کے میدان میں لوٹ لی گئی تھیں۔ یہ مطالبہ اس وقت کیا گیا جب یزید نے بظاہر نرمی دکھاتے ہوئے امام کو کچھ کہنے کی اجازت دی، اور امام سجاد نے جرأت کے ساتھ وہ چیزیں مانگی جن کا تعلق اہل بیت کی حرمت، نسبت اور امانت سے تھا۔ یزید نے پہلے تو انکار کیا کہ مال غنیمت واپس نہیں کیا جاتا، مگر امام زین العابدین نے بیگنگ سٹائل میں نہیں بلکہ بڑی جرأت سے مطالبہ کیا کہ ہمیں مال و دولت، اونٹ، گھوڑے، ساز و سامان کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ہم ان کے طلبگار ہیں۔ ہمیں وہ اشیاء درکار ہیں جو ہمارے جد کی نشانیاں ہیں۔ رسول خدا کی چادر، یہ چادر حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی اور اہل بیت کی حرمت کی علامت تھی۔ یزیدی فوج نے یہ بھی چھین لی۔ امام زین العابدین نے فرمایا، ہم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی اور اہل بیت کی متروکہ اشیاء واپس چاہتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا حق ہیں۔ حضرت علی کی تلوار ذوالفقار، یہ تلوار اہل بیت کے پاس بطور میراث تھی، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس کربلا میں تھی۔ یہ تلوار بھی دشمن نے چھین لی۔ امام نے کہا، وہ تلوار جس سے ہمارے جد نے بدر اور احد میں لڑائی کی، اسے واپس کرو، یہ ہمارا حق ہے، نہ کہ یہ مال غنیمت ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی چادر اور زیورات۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی چادر جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی بہنوں کے پاس تھی، جو ان کے پردے اور حرمت کی علامت تھی۔ امام نے فرمایا، ہم اپنی خواتین کی چادریں، نقاب اور وہ زیورات واپس چاہتے ہیں جو ہماری عورتوں سے لوٹے گئے۔ ان میں ایک ہار تھا جو حضرت فاطمہ الزہرا کا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا قرآن مجید واپس مانگا گیا۔ متاع حرم، اہل بیت کا ساز و سامان۔ امام کا موقف تھا، یہ اشیاء نہ تو مال غنیمت ہیں اور نہ ہی انہیں لوٹنے کا تمہیں حق ہے، یہ ہمارے جد رسول اللہ کی نشانیاں ہیں اور ہمیں ان کی واپسی کا حق ہے۔ یزید نے ہر چیز واپس نہ کی بلکہ شہداء کے کٹے ہوئے سروں کی مکمل تعظیم کے ساتھ واپسی میں بھی تاخیر کی۔ اگرچہ یزید نے واپسی کی اجازت دی لیکن عزت اور احترام کا اعلان محض دکھاوا تھا۔ اہل بیت کو جو زاد راہ اور سواری دی گئی وہ بھی محدود تھی۔ کچھ اونٹنیاں جن پر پردہ نہ تھا، چند سواریوں پر خیمے یا کجاوے نہ تھے، بظاہر ہمدردی کے تحت چند خادمین، لیکن وہ بھی دربار سے نہیں بلکہ عام رعایا سے دیے گئے تھے۔ حضرت زینب کے الفاظ روایت میں آتے ہیں، یزید نے ہمیں بھیجا ضرور، مگر وہ عزت جو کربلا میں چھن گئی وہ کیسے واپس ملتی؟ ہم مدینہ ضرور لوٹیں گے، مگر کربلا سے ہو کر اہل بیت 2 سفر کو دربار یزید پہنچے اور 4 یا 5 سفر کو انہیں واپس مدینہ جانے کی اجازت دی گئی۔ 20 سفر کو قافلہ شام سے دوبارہ 40 دن بعد کربلا پہنچا۔ اسی وجہ سے اس دن کو اربعین کہا جاتا ہے۔ کئی اہل حرم کی پیٹھوں اور چہروں پر کوڑے اور زخم کے نشانات تھے۔ اس قافلے میں اب سکینہ نہ تھی۔ شہداء کی یاد، سکینہ کی جدائی، بازار کوفہ اور شام کا ظلم۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کو 10 محرم الاحرام 61 ہجری کو شہید کیا گیا تھا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، شہداء کی تدفین کا تاریخی حوالوں اور مورخین روایت کرتے ہیں، عمر بن سعد نے شہداء کو دفن کرنے کی اجازت نہ دی۔ لاشیں 3 دن تک کھلے میدان میں پڑی رہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام واقعہ کربلا سے قبل ہونے والے ثانیہ سے باخبر تھے۔
انہوں نے جب میدان کربلا میں خیمے نصب کیے تو بنی اسد قبیلہ جو کربلا کے آس پاس آباد تھا ان کو وصیت کی، جب ہم بے گور و کفن ہوں تو ہمیں دفن کر دینا۔ انہوں نے جنگ ختم ہونے کے بعد شہداء کو دفن کیا۔ کچھ روایات میں ہیں حضرت زین العابدین روحانی طور پر وہاں موجود تھے، انہوں نے بنی اسد کے لوگوں کے ساتھ مل کر شہداء کو دفن کیا۔ بہرحال بنی اسد کے لوگوں نے شہداء کو دفن کیا اور وہ تیسرے دن جب 40 دن کے بعد قافلہ اہل بیت کربلا واپس آیا، شہداء کے سر مبارک ان کے پاس تھے۔ 20 صفر کو امام زین العابدین نے سر کو جسم سے ملا کر قبریں مکمل کی۔ 20 صفر صرف 40ویں دن کی یادگار نہیں بلکہ تکمیل تدفین شہداء کا دن ہے۔ اس موقع پر حضرت جابر بن عبداللہ انصاری بھی کربلا پہنچے۔ یہ پہلی زیارت 40 تھی۔ اہل بیت نے شہداء کی قبروں پر 3 دن قیام کیا۔ 3 دن کے بعد قافلے نے مدینہ کی طرف سفر شروع کیا۔ جب قافلہ مدینہ کے قریب پہنچا تو حضرت زینب نے فرمایا، اے مدینہ، ہم حسین علیہ السلام کے بغیر آ رہے ہیں۔ قافلہ 24 صفر کو کربلا سے مدینہ کی طرف روانہ ہوا اور 2 ماہ کی مسافت کے بعد ربیع الثانی کے اواخر یا ماہ جمادی الاول کے آغاز میں مدینہ پہنچا۔ راستے میں مختلف مقامات پر قافلے نے قیام کیا اور لوگوں کو یزید کی حقیقت بیان کی، کربلا میں ہونے والے ظلم کو آشکار کیا، حسین علیہ السلام کی قربانی کا فلسفہ واضح کیا۔ واپسی پر بھی حضرت زینب اور امام سجاد نے کئی مقامات پر خطبے دیے، لوگوں کو حق بات بتائی، لوگوں پر حق آشکارا کیا۔ ابن کثیر کی کتاب البدایہ والنہایہ والیوم 8 واقعہ کربلا کے بعد کے ابواب میں بیان کرتے ہیں، جب قافلہ اہل بیت مدینہ پہنچا تو مدینہ کی فضا پر کوہرام چھا گیا۔ لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ حسین علیہ السلام ابن علی شہید ہو چکے ہیں تو ان کا خاندان قید سے واپس آیا ہے، تمام مدینہ والوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے اہل خانہ کا گریہ زاری سے استقبال کیا۔ خواتین مدینہ چیخیں مار مار کر رونے لگی۔ حضرت زینب نے مدینہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا، اے مدینہ والو، اب ہم حسین کے بغیر تمہاری طرف آ رہے ہیں۔ ابن کثیر مزید لکھتے ہیں کہ مدینہ کا ہر گھر اہل بیت کی مظلومیت پر نوحہ کر رہا تھا۔ یوں قافلہ اہل بیت ظلم و ستم کی طویل رات گزار کر صبر و استقامت کی مشعل تھامے مدینہ واپس لوٹا، لیکن مدینہ وہ مدینہ نہ رہا۔ درد و دیوار خاموش تھیں، گلیوں میں وہ آوازیں گم تھیں جو حسین علیہ السلام کے لبوں پر مسکراہٹ لاتی تھیں۔ یہ واپسی صرف ایک سفر نہ تھا، یہ تاریخ کی وہ صدا تھی جو ہر دور میں ظالم کو بے نقاب کرتی ہے اور مظلوم کی صداقت کو زندہ رکھتی ہے۔ آج بھی یہ قافلہ ہم سے سوال کرتا ہے، کیا ہم نے حسین علیہ السلام کا پیغام سمجھا؟ کیا ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے؟ اگر نہیں تو ابھی وقت ہے دلوں میں کربلا بسانے کا، زینب کے صبر سے جڑنے کا اور حسین کے راستے پر چلنے کا۔ السلام علیکہ یا زینب، السلام علیکہ یا سجاد، السلام علیکہ یا حسین ابن علی۔